بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، عشاء کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ آپ کو 3 نوٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے ملیں گے اور آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج کل ہر شخص دولت، بے پناہ مال و اسباب، بینک بیلنس میں اضافے اور کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رزق میں فراوانی اللہ کا فضل ہے جو وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اگر آپ بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، آپ کی جیب خالی رہتی ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، یا آپ اپنی غربت کو مٹا کے عالی شان بنگلوں، مہنگی گاڑیوں اور دولت کے انبار کے مالک بننا چاہتے ہیں نا، تو یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے کی آخری امید ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ دولت کھینچنے کا ایک ایسا روحانی فارمولہ ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں دولت کی بوریاں بھیج دے گا۔ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، کوئی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، اور کوئی اپنی ناکام زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن اب مایوسی کا وقت ختم ہوا میرے بھائیوں، کیونکہ اب آپ کے ہاتھ میں وہ کنجی آنے والی ہے جو غیب کے خزانے کھول دے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، بس عشاء کی نماز کے بعد ادا کریں، مکمل تنہائی میں بیٹھ جائیں، دنیا جہاں کے غموں کو بھلا کے صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اور دل میں یہ یقین پختہ کر لیں کہ اب آپ غریب نہیں رہے بلکہ آپ کے دروازے پہ دولت دستک دے رہی ہے۔ 3 مرتبہ اس کلام کو پڑھنا شروع کریں اور تصور کریں کہ آسمان سے رزق کی بارش ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں سونے کے سکے اور نوٹوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، آپ کی الماریاں پیسوں سے بھر رہی ہیں، اور آپ کی تمام مالی پریشانیاں ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس وظیفے کے حوالے سے میں آپ کو ایک سچا واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک بہت ہی غریب شخص تھا جو دہاڑی دار تھا۔ اس کی آمدنی اتنی کم تھی نا کہ وہ بامشکل ایک وقت کا کھانا پورا کر پاتا تھا۔ اس پہ لاکھوں کا قرض تھا، اور اسے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتے تھے۔ وہ شخص اپنی اس ذلت آمیز زندگی سے اس قدر بیزار تھا نا کہ اس نے خودکشی کا سوچ لیا تھا، لیکن پھر اسے یہ وظیفہ ملا۔ اس نے عشاء کے بعد اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اور وہ بھی اتنے پکے یقین کے ساتھ کہ اسے یقین تھا کہ کل صبح اس کے گھر میں دولت آئے گی۔ پہلے دن اس نے وظیفہ کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن جب صبح ہوئی نا تو اس کے دروازے پہ ایک نامعلوم شخص آیا جس نے اسے ایک ایسا کاروباری موقع دیا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند مہینوں کے اندر وہ شخص کروڑوں کا مالک بن گیا۔ اس کی ساری غربت ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے خوابوں کا محل جیسا گھر خریدا۔ اس کے پاس اب ایک نہیں بلکہ کئی مہنگی گاڑیاں ہیں، اور آج وہ اپنی دولت سے سینکڑوں غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے دولت مانگتا ہے نا تو وہ رب اس سے اتنا دیتا ہے کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی آئے تو آپ کو اپنے اندر کا یقین مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی شک ہوا نا کہ کیا واقعی مجھے دولت ملے گی، تو یاد رکھیں شک کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس سے مانگتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دولت کا حصول کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے، اور اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ سے خیر اور برکت مانگیں۔ جب آپ عشاء کے بعد یہ 3 بار وظیفہ کریں گے نا تو فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پہ مامور ہو جائیں گے، اور آپ کے رزق کے دروازے ہر طرف سے کھل جائیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی ایسی ریل پیل ہوگی نا میرے بھائیوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے خرچ کرنی ہے۔ آپ کی سواری، آپ کا لباس، آپ کا معیار زندگی، سب کچھ یکدم تبدیل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی جیب کو نوٹوں سے بھر دے گا۔ آپ کے بینک بیلنس میں ایسا زبردست اضافہ ہوگا نا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر آپ کے پاس کون سا جادو ہے کہ آپ کی زندگی بدل گئی، تو آپ صرف مسکرا کے کہہ سکیں گے کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور اس وظیفے کی برکت ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جب آپ خلوص کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے کہ اب آپ کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہونے والا ہے۔ آپ کو بس اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنانے والا ہے، آپ کو دولت مند کرنے والا ہے، آپ کے گھر میں نوٹوں کے تھیلے آنے والے ہیں، اور آپ کی ساری مالی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔
جب آپ اس شدت سے دعا مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو رد نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایسی خوشحالی لائے گا جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی دیکھیں گے، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، آپ کی جائیدادوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ بس ایک بات کا خیال رہے کہ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ مکمل کریں تو فوراً سو جائیں اور یہ سوچتے ہوئے سوئیں کہ صبح آپ کے لیے کیا کیا خوشخبریاں لانے والی ہے۔ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی نا تو آپ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوگی، ایک ایسا سکون ہوگا جو دولت مندوں کے پاس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کے کتنے راستے کھول دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پرانا ادھار مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کہیں سے غیر متوقع منافع ہو جائے یا کوئی ایسا ذریعہ نکل آئے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہی تو اللہ کی شان ہے میرے بھائیوں، وہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو پھر گنتی نہیں کرتا۔ آپ کو بس اس وظیفے پہ قائم رہنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ مستقل مزاجی ہی کامیابی کی کنجی ہے، اور جو شخص مستقل مزاجی سے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے نا، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دولت آپ کا مقدر بن جائے گی، خوشحالی آپ کا مقدر بن جائے گی اور آپ اپنی آنے والی زندگی میں کبھی بھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی قرضوں کی فکر کرنی پڑے گی، بلکہ آپ خود دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ یہ عمل آپ کے لیے دولت کی ایسی بارش کرے گا کہ آپ کے گھر کے کونے کونے میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ ابھی بھی غربت میں جینا چاہتے ہیں یا اس وظیفے کو اپنا کر کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں؟ یقین کریں آج کی رات آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رات ثابت ہو سکتی ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ اسے پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت دے کہ آپ کی نسلیں بھی اس دولت سے استفادہ کریں، تیار ہو جائیں، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں صرف دولت، کامیابی اور خوشحالی آنے والی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں ایک ایک جملہ سمجھنا ہے، ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں کر دیا نا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیے، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج 3 بار پڑھیں۔ دیکھیں اب آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اس سے سننے والے کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اور جب پڑھ کے معجزات کمالات دیکھتا ہے نا، غیب سے رزق کے بند دروازوں کو آپ کے اوپر کھلتا دیکھتا ہے، یہ خزانوں کی آپ کے اوپر بارش برساتا ہے۔ دیکھیے اب آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، یہ سب سے پہلی شرط ہے اس عمل کی۔ تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھ کے کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، دیکھیں درود ابراہیمی ہم جو پڑھتے ہیں نماز میں، اگر وہ یاد ہے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ پھر مختصر درود تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے نا ایک بار آپ نے فوری طور پہ عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں آپ نے درود شریف پڑھ کے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ میں اب آپ کو پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، یا اللہ کا آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن آج آپ نے صرف یا اللہ نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ ایک اور اللہ پاک کا ایسا نام شامل کرنا ہے جس سے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، ہر طرف دولت ہی دولت نظر آئے گی اور ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ذاتی مکان، قرضوں سے چھٹکارا، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم، 3 منٹ میں ظالم شوہر قدموں میں، 3 منٹ میں روٹھا محبوب قدموں میں، 3 منٹ میں ہر مشکل ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، آپ نے 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا اللہ کا۔ دیکھیں ایک ایک چیز سمجھنی ہے، پھر دوسرا تیسرا یہ 3-4 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، عشاء کے بعد ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لیں تو ساری زندگی کوئی تسبیح کوئی وظیفہ کوئی عمل کی ضرورت نہ پڑے گی، ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرے غریب تجھے تیری ہر مشکل ہر پریشانی کا واسطہ 3 بار پڑھ لینا۔ اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں آپ نے ہم نے زندگی میں یا اللہ کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ دیکھیں چاہے آج پڑھیں چاہے کل پڑھیں چاہے پرسوں پڑھیں، کوشش کرنا میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسی آئے نا آپ نے فوراً عشاء کے بعد یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ میں آج پڑھوں گا میں کل پڑھوں گا، نہ میرے بھائیوں نہ،
میری ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد پڑھ لینا انشاءاللہ۔ میرا 3 منٹ کا چیلنج ہے، میں 3 منٹ کا پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، اگر 3 منٹ میں تمہاری غربت دور نہ ہونا تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ وظیفہ 100% اثر کرتا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی میرے دوستو ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے، چاہے آپ کسی بھی دن پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود شریف ایک بار لازمی پڑھیں۔ دیکھیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو اچھا ہے، اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پہلا مشکل کشا وظیفہ یا اللہ کا پڑھنا ہے۔ آج بن مانگے آپ کی وہ حاجات مرادیں انشاءاللہ، وہ پریشانیاں جو کسی وظیفے سے دور نہ ہوئی نا، وہ بیماری، وہ تنگ دستی، وہ ظلم، وہ غریبی، وہ قرضے ایک جھٹکے میں دور ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد۔ آپ لوگ چاہے تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دیکھیں دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وقت کی پابندی صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ اس کو فجر، ظہر، عصر، مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے اس کو جو ہے نا صرف عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یعنی صبح فجر سے پہلے پہلے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت رات میں کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کہیں بھی ہیں، لیکن میرے غریبوں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے دوستو یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ زندگی میں اگر ایک بار اس عمل کو پڑھ لیا نا، پوری زندگی اس عمل کے عاشق بن جاؤ گے، پوری زندگی اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ آپ مجھے کہیں گے کہ مولانا آپ نے یہ کیسا وظیفہ دے دیا ہے، ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو گئی۔ آپ سے لوگ رو رو کے پوچھیں گے کہ بھائی تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے کہ تیری ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوگی۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جیسے ہی درود شریف کوئی سا بھی پڑھ کے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اب آپ نے پہلے نمبر پر یعنی کہ یہ جملہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے۔ آج اللہ پاک سے آپ نے مدد مانگنی ہے۔ آج اپنے رب سے مدد مانگنے والا خالی نہیں رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا وظیفہ اثر نہیں کرتا، میری کوئی تسبیح اثر نہیں کرتی، میں بڑے بڑے وظیفے پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں، میں وہ بھی پڑھتا ہوں، تو آج میرے بیٹے یہ پڑھ لینا۔ آج جو چیز بتاتا ہوں نا عشاء کے بعد، اگر آج تو نے پڑھ لیا نا تو ساری زندگی دعائیں دے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو پڑھیں۔ دیکھیں ایک ایک چیز سمجھنی ہے، اگر بار بار ویڈیو کاٹتے جاؤ گے جلدی میں کہ بس جلدی میں مجھے مل جائے وہ چیز جو میں سن لوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز میں باری باری سمجھاؤں گا۔ 3-4 بچوں والے وظیفے ہیں میرے دوستو، عشاء کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ درمیان میں پڑھنے ہیں۔ 1 منٹ تو لگ جائے گا، لیکن تمہارا یہ 1 منٹ نا ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا یہ 1 منٹ میرے دوستو ضائع چلا جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ وظیفہ 100% ورکنگ کرتا ہے، یہ 100% آپ کے حالات کو، آپ کی مشکلوں، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو نا 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ الکریم کرم فرما، یہ مکمل ایک وظیفہ بن جائے گا۔ یا اللہ الکریم کرم فرما، یا اللہ الکریم کرم فرما، یا اللہ الکریم کرم فرما۔ اس طرح آپ نے جو ہے نا اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے کم مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ نے اس کو پورے 11 مرتبہ گنتی کر کے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا نا، آپ کی ایسی مدد ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ صرف 11 بار پہلا وظیفہ پڑھنے کے بعد میرے غریب دوستو، اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ یا محمد کا شامل کرنا ہے۔ یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اے میرے دوست، اب میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں، رب کعبہ کی قسم، اس طریقے، اس ترتیب سے نہ تم نے ایسا وظیفہ اس ترتیب سے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ آج اپنی خالی جھولیوں کو بھروانے والا، آج جو راز بتانے والا ہوں نا میرے دوستو، اور رب کعبہ کی قسم صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا۔ دیکھیں آج آپ کی غربت اور غریبی کا اگر میں یہ کہوں نا کہ آخری دن ہوگا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ نے میرے بھائیوں یا محمد کا وظیفہ، نبی پاک کا ذاتی نام ہے، پہلا وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام پڑھا، یا اللہ الکریم کرم فرما، یا اللہ الکریم کرم فرما، یا اللہ الکریم کرم فرما۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھ کے وہی بیٹھے بیٹھے، کھڑے نہ ہونا، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھیں اب آپ کیا کرتے ہیں۔ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر آ کے پڑھا، نہیں دوستو، اللہ والو اس طرح نہ کرنا۔ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد 4-5 جو چیزیں بتاؤں گا نا،
बच्चों वाला आसान सा अमल एक ही जगह पे बैठ के बिना खड़े हुए बगैर आपने पढ़ना है। तो मेरे बच्चों, अगर अमल पढ़ते वक्त तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा अमल भी टूट जाएगा, आपका अमल भी खत्म हो जाएगा। देखो, पढ़ो तो दिल से पढ़ो, जो तरतीब बताई जा रही है ना इस पे अमल करो, अपनी मनमानी ना करो। मेरे दोस्तों, ये खजाना है। मेरे दोस्तों, अगर यही अमल आप किसी और वक्त में करेंगे ना तो कामयाबी ना मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग मेरे दोस्तों यही अमल इशा के बाद करेंगे, इंशाल्लाह 2 मिनट में मौजज़ा आप लोग देखेंगे। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहले नंबर पर 11 बार या अल्लाहुल करीम करम फरमा पढ़ लिया। अब आपने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा बताई हुई तरतीब से सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आज नबी पाक से अपनी खाली झोलियों, अलमारियों को, अपनी खाली जेबों को भरवाना है। आज अपने ऊपर भाइयों दौलत की बारिश करवानी है, तो 3 बार आपने ये जुमला शामिल करना है या मोहम्मद के साथ। तवज्जो ध्यान से समझिएगा और ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने बहन भाइयों के साथ जो भी गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे, कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाओगे? आज मौका है। आज मेरी वीडियो जैसे ही तुम तक पहुंचे ना, तुमने हर हाल में ये वजीफा पढ़ना है। देखिए, अब आपने फौरी तौर पर सेकंड नंबर पर या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। देखिए, मैं अपने अंदाज से मैं आपको समझाने लगा हूँ मेरे दोस्तों, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने जो भी अच्छा अंदाज दिया है ना, आपने इसी अंदाज में पढ़ना है। मेरे दोस्तों, सिर्फ 3 बार, अल्लाह वालों, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार ये वजीफा पढ़ के आपने वही बैठे बैठे तीसरा बादशाहों का वजीफा अमल में शामिल करना है। देखिए, बादशाहों का वजीफा बताने लगा हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा। मेरे दोस्तों, आप लोगों के वजीफे असर क्यों नहीं करते? क्योंकि आज तक वो सीने के राज पहुंचाए नहीं जाते, अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह आप तक पहुंचाई नहीं जाती, लेकिन आज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आप तक वो राज, वो तस्बीह पहुंचाऊंगा। मेरे दोस्तों, जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस ना हुआ, अब आपको मैं वो राज बताने वाला हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आज से पहले ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा, एक ऐसा कीमती वजीफा मेरे दोस्तों, एक ऐसा राज जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस ना हुआ। इशा के बाद के इस अमल का 3 नंबर वाला वजीफा आपके हवाले करने लगा हूँ। देखिए, अपने कलेजे का वो राज आपके हवाले करने लगा हूँ जो आज तक आपसे पहले छुपाया गया। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि लोग बताना पसंद नहीं करते। ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखिए, देने वाली जात रब की है, मांगना रब करीम से है, तो क्यों ना वो सच्चे वजीफे बताए जाएं, गरीब बहन भाइयों का भला किया जाए। ऐ मेरे दोस्तों, जालिम का जुल्म खत्म, बीमारी खत्म, बेऔलादी खत्म, रिश्तों की बंदिश खत्म, गुर्बत गरीबी खत्म, यहाँ तक के अमले बंदिश, जादू, बदनजरी, सारी चीजें खत्म होंगी। देखिए मेरे भाइयों, ये वो मोजज़ाती अमल है। इस अमल के पढ़ने वाला मेरे दोस्तों, इशा के बाद पढ़ने वाला, अगर कुछ ना भी मांगे ना, रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे दोस्तों कुछ ना भी मांगे ना, तो फिर भी रब इसको अता करता है। देखिए, मैं आखिर में पूरा अमल दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, हर चीज दोबारा समझाऊंगा, ताकि कोई भाई कोई बहन ये शिकवा ना करे कि हमें समझ नहीं आया, कि हमें ये हो गया वो हो गया, दोबारा समझा दो। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस अमल को पढ़ने वाला अल्लाह पाक से कुछ मांगे या ना मांगे, यकीन करें बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा। अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अमल के पढ़ते ही कर्जे खुद ब खुद खत्म। आपने फिर भी मांगना है। देखिए अल्लाह पाक दिलों के हाल जानते हैं। इस अमल के पढ़ने वाले की हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरन खात्मा हो जाता है। ये अमल, सबसे खास बात इस अमल की ये है कि ये 2 से 3 मिनट में अपना असर दिखाता है। ये 2 से 3 मिनट में आपकी गुर्बत और गरीबी को दूर करके, मुश्किलों परेशानियों को दूर करके मेरे दोस्तों 3 बार पढ़ते ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना जुल्म होगा, ना ज्यादती होगी, ना बीमारी होगी, ना गरीबी होगी, ना बेऔलादी होगी, ना रिश्तों की बंदिश होगी। मेरे दोस्तों खुशियां ही खुशियां होंगी। अब आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है मेरे भाइयों, अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अलिफ लाम मीम मिला के पढ़ेंगे ना तो एक शुमार होगा, यानी आप पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम 1 मरतबा हो गया, अलिफ लाम मीम 2 मरतबा हो गया, अलिफ लाम मीम 3 मरतबा हो गया। आपने इस वजीफे को भी सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अब आपने 3 वजीफे बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़ लिए। चौथे नंबर वाला वजीफा, देखिए मैंने 80% आपको अमल समझा दिया है। अब आखिरी हिस्से हैं, आखिरी लम्हात हैं। अब एक जुमला भी आपने स्किप कर दिया ना मेरे दोस्तों, तो पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। तो आपने फौरी तौर पे अब जब ये 3 वजीफे पढ़ लें तो इसके बाद अमल में आपने जो चौथा वजीफा शामिल करना है ना, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए आप लोगों ने अपनी जिंदगी में पहला कलमा बेशुमार बार पढ़ा होगा। आज पहले कलमे के मोजज़ात, कमालात, वो तरतीब तादाद बताऊंगा जो आज से पहले ना सुने होंगे ना पढ़े होंगे।
دیکھیں میرے دوستوں بھائیوں، ہر چیز اس عمل کے اندر ضروری ہے، ہر وظیفے کی اپنی ایک طاقت ہے، اور جب سارے وظیفہ عشاء کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے نا تو لگ پتا جائے گا کہ کیا چیز پڑھ لی ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے پہلا کلمہ سکون سے اطمینان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھیں پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر پہلے کلمے یعنی کہ دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں، سب کچھ رکھ دیں، اور پہلے کلمے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، تو پہلا کلمہ دنیا کی تمام تسبیحات پہ بھاری ہے۔ دیکھیں آپ نے صرف اور صرف 3 بار پہلا کلمہ پڑھ کے نا عمل کا آخری وظیفہ فوری عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ سب سے خاص ہے، دولت کو کھینچتا ہے۔ یعنی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کہیں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ پیسہ آپ کے اوپر وہاں سے جیسے ہی آپ پڑھیں آپ کے اوپر چھلتے ہوئے پیسے گرنا شروع ہو جائیں، آپ کے منہ پر نوٹ لگ رہے ہوں، آپ کے اوپر دولت سکے بارش کی طرح برس رہے ہوں، تو سوچیں میرے دوستو، دولت کا طوفانی بارش کا وظیفہ میرے دوستو چاروں وظیفے بتا دیے ہیں، تعداد ترتیب بتا دی ہے، اور پھر آپ نے اللہ پاک کے 2 نام جو دولت کے حوالے سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان ناموں کو دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ دولت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اب اگر اس عمل میں یہ 2 نام ملا کے ایک خاص تعداد میں پڑھ لینا، آپ کو لوگ کیا پکاریں گے؟ آپ کا نام مثال کے طور پہ عبداللہ ہے نا، تو لوگ کہیں گے اے عبداللہ تو کروڑ پتی کیسے بنا؟ اے عبداللہ تیرے پاس تو کل تک کچھ نہیں تھا، تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے، یہ وظیفے کی طاقت ہے میرے دوستو۔ کوئی بھی وظیفہ تعداد ترتیب چھوٹ گئی نا تو میرے دوستو دوبارہ جا کے دیکھ لیں، شرمائے مت، کیونکہ آج یہ 500 وظیفہ پڑھنے ہیں۔ یا اللہ کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا، یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا، پھر الف لام میم کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا، پھر چوتھے نمبر پر پہلا کلمہ بتائی ہوئی ترتیب اور تعداد میں پڑھا، پھر بالکل آخر میں اللہ پاک کے یہ 2 نام ملا کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غنیو، دوسرا ہے یا مغنیو۔ کہیں بھی سرچ کر لیں یا غنیو یا مغنیو، ان کی طاقت کیا ہے، کہیں بھی سرچ کر لیں دنیا جہاں میں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ آج جب ایک خاص تعداد میں ان دونوں ناموں کو آپ لوگ ملا کے پڑھیں گے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، پورے محلے میں انشاءاللہ شور مچ جائے گا۔ لوگ آپ کو روک روک کے پوچھیں گے کہ بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا، لیکن آپ نے یہ 5 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ آخر میں آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو ملا کے پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کو 3 بار پڑھیں۔ آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگے۔ ویڈیو اگر کاٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے ہو تو خدا کا واسطہ ایک بار پوری ویڈیو دیکھ لینا، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، انشاءاللہ پوری زندگی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس میں اللہ پاک کا نام لکھ کے جائیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے اور کامیاب فرمائے، اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد کو پورا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔